بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام حاتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجمع الزوائد دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کیتا ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اضل اللہ تبارک و تعالی عن الجمعۃ من کان قبلنا فلليهود السبت وللنصارى الأحد نحن الآخرون في الدنيا الأولون يوم القيامة المغفور لهم قبل الخلائق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس فرمانے علی شان وچ امت مصطفیہ دیاں بعض خصوصیات بیان کیتیاں گئیاں نے کہ امت محمدیہ دیاں کیڑیاں کیڑیاں خصوصیات نے، انہاں وچ چند اس حدیث پاک دے اندر بیان کیتیاں گئیاں نے۔ میرے اور تواڈے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اضل اللہ تبارک و تعالی عن الجمعۃ من کان قبلنا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساڈے تو پہلے لوکاں نوں انہاں دی سرکشی اور نافرمانی دی بنیاد تے جمعہ دی نعمت تو محروم کر دیتا۔ فلیلیہود السبت، یہودیاں واسطے ہفتے دا دن رکھیا گیا، وللنصارى الاحد، اور عیسائیاں واسطے اتوار دا دن رکھیا گیا۔ نحن الآخرون فی الدنیا، اسی دنیا دے اندر زمانے دے اعتبار نال آخری ہاں، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آخری رسول نے، آخری نبی نے، اور اسی آخری امت ہاں۔ الاولون یوم القیامہ، قیامت والے دیہڑے مرتبہ اور مقام دے لحاظ نال اسی پہلے ہوواں گے۔ المغفور لہم قبل الخلائق، سانو ساری مخلوق تو پہلے، ساریاں امتاں تو پہلے بخشیا جائے گا، اور اللہ اپنے فضل دے نال، کرم دے نال جنت دے اندر داخل فرما دے گا۔ اس حدیث پاک دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی برکت دے نال آپ دی امت نو ملنے والیاں بعض خصوصیات بیان ہوئیاں نے۔ یہ ساڈا کوئی کمال نہیں ہے، رب دا بڑا احسان ہے کہ سانو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وچ رکھیا سو، کہ اس امت نو جمعۃ المبارک جیسا بابرکت دن عطا کیتا گیا۔ سابقہ امتاں نو بھی جمعہ دتا گیا سی، لیکن انہاں جس وقت سرکشی کیتی، اللہ دی نافرمانی کیتی، اس دن دی ناقدری کیتی، اس بنیاد تے بھٹک کے جمعے تو محروم ہو گئے۔ یہودیاں نو پھر ہفتہ تے عیسائیاں نو اتوار دا دن ملیا۔ دنیا دے اندر اس امت دا ظہور سب تو آخر وچ ہویا، یعنی ساڈا دنیا دے اندر تے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آخری رسول بن کے تشریف لے آئے نے، تے اسی آخری امت ہاں، دنیا ہی تے ساڈا آخری حصہ آیا وے۔
لیکن قیامت والے دیہڑے اس امت ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਜਾਹਤ ਮਕਾਮ ਮਰਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿਸਾਬੋ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਉਮਤ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮਤੀ ਹਾਂ, ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ ਰਸਮਾਂ, ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਬੇਹੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਪਣਾਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੁਨਤ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਨਤ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਔਰ ਸਆਦਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੇ। حضرت سیدنا امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد دے اندر داخل ہون لگیاں پہلے سجا پیر رکھیدا ہے پھر کھبا رکھیدا ہے۔ آپ ایک دفعہ مسجد دی طرف پہنچے جس وقت تے دھیان نہ رہا، جلدی وچ نہ آپ دا کھبا پیر پہلے اندر رکھی گیا، آپ نے فوراً اس نو پیچھا لیندا۔ ساڈے کول تے کھبا رکھی جے سی کہنا چلو ہن رکھی گیا نال ہی سجا رکھ دیو، خیر یہ دھیان نہیں کردے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا جسے کھبا پیر پہلے رکھیتا تے آپ دا دھیان جا پیا وا سجا تے یہ پیچھا رہ گیا ہے، سجا میں پہلے انگا رکھنا سی۔ آپ فوراً واپس نکل آئے مسجد چوں۔ آپ نے پھر پہلے سجا پیر داخل کیتا سنت طریقے دے مطابق، پھر کھبا پیر۔ تے جڑے سنگی سن کسے پوچھا جی انج کیوں کیتا ہے؟ آپ فرمایا کہ جو مقام اور مرتبہ سنت تے عمل کرن دی وجہ تی ملدا ہے نا، اگر سنت دی مخالفت ہو جائے تو اس مقام اور مرتبے چ رکاوٹ پیدا ہو جاندی ہے۔ اے سن حقیقی اللہ دے اولیاء جنہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے مخالف بالکل کدی کم کرن دا سوچیا بھی نہیں سی، اور اگر بے دھیانے وچ کوئی چھوٹا جا کام بھی سمجھدے سی کہ خلاف سنت ہو گیا ہے تو اس دی اللہ رسول کو معافی منگدے سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔